میں نے اگر کوئی دعویٰ کیا ہے تو صرف یہی کہ میں نے لوگوں کے ہونٹوں سے باتیں لی ہیں اور ان کے کانوں کو واپس کرنے کی ایک خاکسارانہ کوشش کی۔ میری زندگی عوامی سطح پر گزری ہے۔ میں نے عوام کے دکھ سکھ کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ میں ایک سزوکی میں سفر کر رہا تھا۔ سزوکی میں اتنی بھیڑ تھی کہ ایک آدمی نے اپنے بازو کو کھجلایا تو دوسرے نے کہا بھائی صاحب اے باں میری جے۔ تو میں نے، آپ اندازہ کریں، تصوف کی اصطلاحوں میں اس جو واقعے کو بیان کیا ہے کہ حجابات، سارے لفظ جو ہیں صوفیزم کے، حجابات منو تو اٹھ گئے ہیں اس وسیلے سے، حجابات منو تو اٹھ گئے ہیں اس وسیلے سے، بڑی وحدت میسر ہے خدا سے اور کیا چاہیں، منی بس میں میرے اے ہم سفر، تو میں ہے میں تو ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منی بس میں میرے اے ہم سفر، تو میں تو ہوں، تیری باہیں میری باہیں، میری باہیں تیری باہیں۔ خواتین بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ میں ایران گیا تو ایرانی بڑے خوش ہوئے۔ میں نے اپنی اہلیہ کے بارے میں ایک شعر فارسی میں کہا۔ میں نے 35 برس تک فارسی پڑھائی ہے جی، تو فارسی تو میرا 1000 سالہ حافظہ۔ میری بیگم کا نام ہے قدرت یعنی پاور، تو میں نے شعر بنایا کہ بود اس میں ہم سرم قدرت ببکتے ازدواج۔ جب میری شادی ہوئی میری بیوی کا نام قدرت یعنی پاور تھا، لیک بعد از ازدواجی شنابار قدرت شدن، لیکن شادی کے بعد وہ سپر پاور ہو گیا۔ بڑی دلچسپ بات، امجد صاحب نے ایک واقعہ، وہ میں سناتا ہوں۔ میرا منجھلا بیٹا امجد سے میری دوستی بہت امجد میرا ہمدم دیرینہ ہے جی، بہت پرانی دوستی ہے، اور رشتہ داری تو بعد میں ہوئی، عزیز داری۔ تو ایک دفعہ میں نے امجد صاحب کی چائے کی دعوت پہ بلایا، تو وہ جو چیزیں تھی چائے کے ساتھ کھانے پینے کی، وہ مشروبات اور معقولات، مولانا کو عربی میں عرض کرتا ہوں۔ یہ معقول وہ نہیں ہے، یہ ہے کاسف معقول، کاسف تو وہ چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو میرا بیٹا آج کل تو ٹی وی پہ بھی آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، عمار مسعود، تو وہ بار بار ان چیزوں کی طرف لپکتا تھا۔ تو ہم کہتے تھے بھائی مہمان کو آ لینے دو، جب مہمان آ جائے تو جیب بھر کے کھا لینا، لیکن بچے کو کون روکے جی۔ وہ اسی طاق میں تھا کہ بس موقع ملے۔ اتنے میں امجد کا فون آ گیا کہ مجھے ایک مجبوری ہو گئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، آج نہیں۔ اس نے سن لیا میرے بیٹے نے، اور پھر جو اس نے تاپڑ توڑ حملے کیے ان اشیاء خوردنی پر۔ اب کوئی فارسی والا بیٹھا ہو تو میں اس طرف بات کروں کہ جناب کھاتا جاتا تھا، پڑھتا جاتا تھا ساتھ، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی۔ پچھلے دنوں
عزیزان من، اخبار میں خبر روز آتا ہے آج فلاں چیز کا عالمی دن ہے. ہاں جی، ایک دن اخبار پاکستان میں نے اخبار کھولا تو لکھا ہوا تھا آج ہاتھ دھونے کا عالمی دن. اندازہ کرو، پاکستان میں مسلمانوں کو بتا رہے ہیں جن پر 5 وقتہ وضو فرض ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے ہاتھ دھونے کا عالمی دن. تو میں نے فوراً ریئیکٹ کیا ہے جی کہ میں نے اس پر عمل کیا فوراً، میں نے اس پر عمل کیا فوراً. اتنا ستھرا تھا مشورہ، گویا ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا، اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا. کاغذ کو گرا. شکریہ جناب. جی میں دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں، کاغذی شکریہ نہیں ہے. جی تو جناب گزارش یہ ہے کہ ایک عام جملہ ہے آج کل، پتہ نہیں یہ جملہ کہاں سے ٹپک پڑا ہے. جب بھی 2 لوگ جدا ہوتے ہیں تو کہتے آپ اپنا خیال رکھیے گا. آپ سنتے ہوں گے آپ اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اس میں اتنی خود غرضی نظر آتی ہے کہ بس اپنا ہی خیال رکھو. آپ سوچیں تو صحیح. تو وہ ہے کہ میں نے اس پر عمل کیا نہیں. یہ تھا مشورہ. ایک نصیحت کی بات کہتا ہوں، اپنے دل میں یہ ڈال رکھیے گا، سارے اپنا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھیے گا. دیکھیے ہمارے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، خیر الناس من ینفع الناس. بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے. تو بہرحال تو نے پوچھا ہے مجھے درد کہاں ہوتا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے. جی نصیبوں میں یہ دور بھی دیکھنا تھا، خدا جانے دنیا کو کیا ہو گیا ہے کہ ماں کی محبت بھی خالص نہیں. اب جہاں مامتا ہے وہاں ڈالڈا ہے. آپ اندازہ جہاں مامتا ہے وہاں ڈالڈا ہے. ہاں جی تو جناب ہماری جو 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. تو عید الاضحیٰ کے بارے میں ایک قطعہ ہے، اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس عید پہ قربان کیا میں نے جو اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. جتنا بھی ثواب اس کا ہے، یہ ہمارا حال ہو گیا. یعنی میرے نزدیک کہا وہ ہے جسے نچوڑیں تو اس میں سے آنسو ٹپک پڑے. یعنی تو جناب عید الفطر پر ہمارے جو درزی ہوتے ہیں، ٹیلر ماسٹر، ان کے پاس بڑا رش ہوتا ہے. اس میں رش میں بڑی بڑی عجیب حرکتیں کرتے ہیں. میرے ساتھ ماسٹر نے کیا کیا، بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا، آڑا لگا دیا کوئی ترچھا لگا دیا. ٹیلر کی بدحواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے، اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا. اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا. امریکہ، ہاں پڑھے لکھے حضرات باخبر بیدار لوگ بیٹھے ہیں جی کہ
امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہ ہم، امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہ ہم اس پہ دل و جان سے فدا ہوتے رہے ہیں. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بضیاء ہوتے رہے؟ کیا اس میں کوئی، ہاں، امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہ ہم اس پہ دل و جان سے فدا ہوتے رہے ہیں. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بضیاء ہوتے رہے ہیں؟ اور جناب ہاں کوئی وکلاء تو یہاں تشریف نہیں لاتے نہیں، بہت سارے ہیں تو اچھی بات ہے. قبضہ دلا دیا مجھے میرے مکان کا، قبضہ دلا دیا مجھے میرے مکان کا، میرے جو تھے وکیل عدیم النظیر ہیں، فیس ان کی پوچھتے ہو تو اب اس مکان میں خود حضرت وکیل رہائش پذیر ہے. خود حضرت وکیل رہائش پذیر ہیں. ہاں تو جناب میں اب پنجابی کی طرف بھی اب بات ہے. ایک غزل کے کچھ شعر اپنا فارس. کیوں کسی اور کو دکھ درد سناؤں اپنے، کیوں کسی اور کو دکھ درد سناؤں اپنی آنکھوں سے بھی میں زخم چھپاؤں اپنے. ہاں اپنی آنکھوں سے بھی میں زخم چھپاؤں. میں تو قائم ہوں تیرے غم کی بدولت، ورنہ یوں بکھر جاؤں کہ خود ہاتھ نہ آؤں اپنے. میں تو قائم ہوں تیرے غم کی بدولت، ورنہ یوں بکھر جاؤں کہ خود ہاتھ نہ آؤں اپنے. شعر لوگوں کے بہت یاد ہیں اوروں کے لیے، اور تو ملے تو میں تجھے شعر سناؤں اپنے. تو ملے تو میں تجھے، اور شعر سنیے بھائی پارس، شعر ملاحظہ کیجئے. سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا، اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں اپنے. سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا، اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں اپنے. اور اس کی تلوار نے وہ چال چلی ہے اب کہ پاؤں کٹتے ہیں اگر ہاتھ بچاؤں اپنے. اس کی تلوار نے وہ چال چلی ہے اب کہ پاؤں کٹتے ہیں اگر ہاتھ بچاؤں اپنے. ایک پنجابی کی نظم سنا دوں جی؟ ہاں نک جو متھے اتے ہوندا بھائی، ہو سکتا تھا وہ خالق تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس قوم کو چاہے بندر بنا دے. ہے جی. تو نک جو متھے اتے ہوندا، کان جے دھون دے پیچھے ہوندے. نک جو متھے اتے ہوندا، کان جے دھون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں مونڈے اتے، وکھی وچ اک پوچھل ہوندی. اگر ہمارے پہلو میں ایک دم ہوا کرتی، وکھی وچ اک پوچھل ہوندی، نو جے گٹیاں اتے ہوندے، ناخن تختوں پر ہوتے، نو جے گٹیاں اتے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا، بندہ کڈا کو جاؤندا. بد ہے جی. نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے دھون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں مونڈے اتے، وکھی وچ اک پوچھل ہوندی، نو جے گٹیاں اتے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا، بندہ کڈا کو جا ہوندا. صدقے جائیے ہاں جی. ہاں ایڈا کُگ بنکا ہوندا،
बिजू भी जे वेंदा उन्हूं ॾाढा हका बका बिजू भी जे वेंदा उन्हूं ॾाढा हका बका हुंदा ते सदके जाइए सोने रब दे सदके जाइए सोने रब दे जिसने खास करम फरमाया मिट्टी दे इस बाबे ताईं केड़ा सूरतमंद बनाया। ये असल में ये मैंने हम्द सुनाई है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को बहुत इसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो जनाब एक बात है, मेरे वालिदैन मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन जिसे अल्लाह रखे मैं डॉक्टर बना नहीं, लेकिन मैंने डॉक्टरों को बख्शा भी नहीं। डॉक्टरों के बारे में मैंने बहुत से शेर कहे हैं। एक कथा याद आया, सुनकर बात मुआलिज की क्यों ना मैं उस पर कर दूं रेट, खुजली पर ये राय दी यू विल हैव टू लिव विद इट। सुनकर बात मुआलिज की क्यों ना मैं उस पर कर दूं रेट, खुजली पर ये राय दी यू विल हैव टू लिव विद इट। तो मैं अब बाद डॉक्टर ऐसे होते हैं जो एक ही आदमी बीमार को इतनी दवाइयाँ दे देते हैं जो महल्ले भर के बीमारों के लिए साल भर के लिए काफ़ी होते हैं। तो मैंने एक इसी डॉक्टर ऐसे ही डॉक्टर के आगे मैं फंस गया। तो जनाब उसने जो उसने कहा कि एक डॉक्टर से मशवरा लेने को मैं गया, ना साजिए मिजाज की कुछ इब्तिदा के बाद करने लगे वो फिर मेरा तिब्बी मुआयना। एक वक्फा खामोशी सब राजमा के बाद, एक वक्फा खामोशी सब ज़रबात कल्ब व नफ्स का जब कर चुके शुमार, बोले वो अपने पैड पे कुछ लिखा के बाद है आपको जो आर्जा वो आर्जी नहीं है, आपको जो आर्जा वो आर्जी नहीं। समझा हूँ मैं तफक्कुरे बेइंतहा के बाद, और लिखा है एक नुस्खे इक्सीर बेबदल दरबारे ज़दी में शिफा की दुआ के बाद। हाँ जी, नुस्खा शुरू, लीजिए नमाज फजर से पहले ये कैप्सूल, लीजिए नमाज फजर से पहले ये खाएं, ये गोलियां भी नमाज इशा के बाद, सिरप की एक डोज भी लीजिए निहार मुंह, फिर टैबलेट ये खाइए पहली गज़ा के बाद, और लेनी है आपको ये दवा इस दवा से कब्ल, खानी है आपको ये दवा इस दवा के बाद। और इनसे खलल पजीर अगर हो निज़ाम हज़म, स्टमक खराब हो जाए, इनसे खलल पजीर अगर हो फिर मिक्सचर ये पीजिए इस इब्तिला के बाद, फिर मिक्सचर ये पीजिए, फिर चंद रोज खाएं ये नन्ही सी टैबलेट। नहीं, मैं दवाई जरा गलत हो गई। हाँ, लाजिम है फिर जनाब ये इंजेक्शनों का कोर्स, ना लाजिम है फिर जनाब ये इंजेक्शनों का कोर्स, उठे ना हाथ आपके गाड़ी से दवा के बाद। लाजिम है फिर जनाब ये इंजेक्शनों का कोर्स, उठे ना हाथ आपके, फिर चंद रोज खाएं ये नन्ही सी टैबलेट, खुजली उठे बदन में अगर इस दवा के बाद, खुजली उठे बदन में अगर इस दवा के बाद,
تجویز کر دیے ہیں وٹامن بھی چاند ایک، یہ بھی ضرور لیجئے ان ادویات کے بعد، ان ادویات کے بعد 6 ماہ تک دوائیں مسلسل یہ کھائیے، پھر یاد کیجئے گا حصول شفا کے بعد۔ جی، اور ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا ان کے بیان نسخہ صحت فضا کے بعد۔ ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا ان کے بیان نسخہ صحت فضا۔ کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا، ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد۔ کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا، ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کب؟ روز جزا سے قبل کے روز جزا کے بعد۔ اب جناب آپ کی کوئی فرمائش ہو، ایک پہلے پنجابی کی ایک نظم، اس کے بعد ختم کر دیں گے۔ ہاں، بلکہ آپ کی فرمائش ہے کہ میں نعت پہ آخر میں ہی پڑھوں۔ چلو آخر آ نہیں گیا، چلیے یہ ایک نظم ہے، ہلکیاں پھلکیاں باد دعاواں، جا تیری کھکھڑی پھکی نکلے، جا تیری کھکھڑی پھکی نکلے، کھیرا نکلے کوڑا، رب کرے تینوں کھانا پہ جائے ڈاڈا گرم پکوڑا، جا تیرے پنڈے اتے تیرے ٹلے ہو جان کپڑے، اور خرک بھی تینوں اوتھے ہوے جتھے ہاتھ نہ اپڑے، خرک بھی تینوں اوتھے ہوے جتھے ہاتھ نہ اپڑے، تے ایک مکے تے پہ جائے تینوں اور ایک نویں پسوڑی، تینوں ستے پہ نوں انشاءاللہ لڑ جائے کوئی تبوڑی، تینوں ستے پہ نوں انشاءاللہ لڑ جائے کوئی تبوڑی۔ ہاں جی، کہ کدی نہ ہو جیڑی گل ضروری ہووے بھول جاوے تینوں، اینک کتھے رکھی سی اے یاد نہ آوے تینوں۔ تے کدی شعر سنیے، کدی نہ ہووے، کدی نہ ہووے، کدی نہ ہووے پوری، تینوں جیڑی آوے شالا رہ جائے نیچ ادھوری، تینوں جیڑی آوے شالا رہ جائے نیچ ادھوری۔ ہاں جی، تے مچھر تینوں گھیرا پاون، جتھے ڈاویں منجی، بھر جان اس دے دندے تیری کنگھی ہو جا گنجی، بھر جان اس دے دندے تیری کنگھی ہو جائے گنجی، تے جا تیری ککڑی کڑک ملے، تے کڑک بھی لمحہ سارا، کھنڈ پلے کھیلون پوے تیری چاہ چوکھا سارا، تے رب کرے تینوں خواباں اندر نظری آن بڑھاوے، اور بجلی تیری بند رہے پر بجلی دا بل آوے، بجلی تیری وقت بس جی۔ آخر میں ایک نا عزیزان من، یہ بڑی سنجیدہ بات، ایک مدت تک میں نے نعت نہیں لکھی، ہمت نہیں ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ مصر کی روایتی بڑھیا سود کی انٹی لے کے یوسف کو خریدنے چل پڑے، اس خوف سے کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اتنے میں میرے دوست بہت بڑے نعت گو حفیظ صاحب، اس نے مجھے بتایا کہ نعت بھی ایک قسم کا درود ہے، اور درود جو ہے وہ حصول ثواب کا ذریعہ ہے، تو آپ اس ثواب سے کیوں محروم رہتے ہیں؟ اور پھر اللہ کا کرم ہوا کہ میں نے اردو میں، پنجابی میں، فارسی میں، تینوں زبانوں میں نعتیں لکھیں، اور اس مجموعے کا چھپ چکا ہے مجموعہ،
مجموعے کا نام ہے بار یاب. تو جناب وہ میں نعت سنا کے آپ سے اجازت لوں گا. ہاں، فقط حصول سعادت کا ایک بہانہ ہوا، فقط حصول سعادت کا ایک بہانہ ہوا، کسی سے نعت پیمبر کا حق ادا نہ ہوا، کسی سے نعت پیمبر کا حق ادا نہ ہوا، کوئی بھی اس کی تجلی سے آشنا نہ ہوا، نظر کو تنگی داماں سے کب گلا نہ ہوا، نظر کو تنگی داماں سے کب گلا، وہ ظلمتوں کے سمندر کو پیرتا ہی گیا، وہ روشنی کا کمل تھا کہ تیرتا ہی گیا، وہ روشنی کا کمل تھا کہ تیرتا ہی گیا، کہ کس اعتماد سے اس نے کہا تھا اے لوگو چچا کو میری حمایت سے روکنے والوں، اس امر خاص میں میرا بھی فیصلہ سن لو، ہتھیلیوں پہ میری مہر و ماہ بھی رکھ دو، میں اپنے عزم سے باز آ نہیں سکتا، میں قول حق سے کبھی. ہاں، اور آگے حضور کو کیوں پیدا کیا گیا؟ یہ مدعائے مشیت تھا اس کی بعثت سے، یہ مدعائے مشیت تھا اس کی، کہ آدمی کا تعارف ہو اپنی عظمت سے، کہ آدمی کا تعارف ہو اپنی عظمت سے، کتاب زیست معطر ہے اس کی سیرت سے، سبق ملا یہ زمانے کو اس کی ہجرت سے، عزیز تر ہے وطن سے بھی گوہر مقصود، بے روح اعظم و پاکش درود نام محدود، اسی کی ذات میں ایک شکل نور نے پائی ہے جی، اسی کی ذات میں ایک شکل نور نے، اسی کے در سے فضیلت ظہور نے پائی، مراد اپنی وہیں سے شعور نے پائی، متاع درد دل ناصبور نے پائی، اسی نے عقل کے سینے کا انشراح کیا، اسی نے باب تمدن کا افتتاح کیا ہے جی، اور پہنچ گئی وہ کشاکش جو آخری حد کو، چنا قریش نے ثالث جناب احمد کو، سلام کرتا ہے دل دانش محمد کو، ردائے پاک پہ رکھا جو سنگ اسود کو، تڑپ کے رہ گئے نابک وہی کمانوں میں، کھچی ہوئی تھی جو تیغیں گئیں میانوں میں، اور جناب عطا ہوئے جو مربت کے اس کو پیر آئے، عطا ہوئے جو مربت کے اس کو پیر آئے، زبان حق سے وہ کھل کے عظیم کہلائے، حریف راہ میں کانٹے بکھیرنے آئے، اور اس نے ان پہ دعاؤں کے پھول برسائے، اور اس نے ان پہ دعاؤں کے پھول اسے یہ معجزہ ہے، اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے، امانتیں بھی اسی کے سپرد کرتے تھے، اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے، امانتیں بھی اسی کے سپرد آپ کا مشن کیا تھا؟ وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے، بگڑ گیا تھا جو انداز بندگی بدلے، بھٹک رہا تھا جو اسلوب آگہی بدلے، اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے، اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے، وہ دور حضرت گردوں رکاب کیا کہلے، وہ انقلاب سعادت مآب کیا کہلے.